سب سے پہلے تو ادب کا ایک عمومی مفہوم۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ادب تمام بھلائیوں کی جمع ہے، یعنی کہ تمام بھلائیاں جمع کی جائیں تو ادب کہلائے گا۔ آگے فرماتے ہیں یہ لفظ ما ادبا سے نکلا ہے، اور ما ادبا دعوت کو کہتے ہیں، یعنی کہ کھانے پہ جمع کرنا لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ادب ما ادبا سے ہے کہ کھانے پہ مختلف قسم کے بہترین اچھے کھانے جمع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ادب والا شخص اپنے اندر مختلف اچھے اخلاق کو جمع کرتا ہے، اور ان کا جو جمع کہلاتا ہے، جس طرح وہ جمع دعوت کہلاتا ہے، اس طرح یہ جمع ادب کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری اصطلاح ہے ادب۔ ہم دیکھیں گے کہ ادب کا لغوی مطلب کیا ہے، قرآن و حدیث میں استعمال کیا ہے، اور شیخ اکبر اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ لغوی طور پر دیکھا جائے تو ادب سے مراد حسن سلوک یا اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ادب تو نہیں آیا، لیکن اس کے مترادف لفظ خلق آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نبوی میں یہ لفظ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ تو ایک حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا۔ تو اس حدیث میں ادب کا لفظ اس معنوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ادب سکھایا، اور شیخ اکبر اسے ادب وحی یا ادب الہام یا ادب شریعت یہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کی اصطلاح میں ادب سے کیا مراد ہے، ادب کے کیا معنی ہیں، اور ادب کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو ادب کا ایک عمومی مفہوم۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ادب تمام بھلائیوں کی جمع ہے، یعنی کہ تمام بھلائیاں جمع کی جائیں تو ادب کہلائے گا۔ آگے فرماتے ہیں یہ لفظ ما ادبا سے نکلا ہے، اور ما ادبا دعوت کو کہتے ہیں، یعنی کہ کھانے پہ جمع کرنا لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ادب ما ادبا سے ہے کہ کھانے پہ مختلف قسم کے بہترین اچھے کھانے جمع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ادب والا شخص اپنے اندر مختلف اچھے اخلاق کو جمع کرتا ہے، اور ان کا جو جمع کہلاتا ہے، جس طرح وہ جمع دعوت کہلاتا ہے، اس طرح یہ جمع ادب کہلاتا ہے۔ اصطلاحاً آپ سے جب پوچھا گیا کہ ادب کیا ہے، یہ تو ایک اس کا لغوی مطلب ہو گیا کہ تمام بھلائیوں کو جمع کر دیے جائے یا تمام اچھے اخلاق اپنے اندر جمع کیے جائیں، تو فرمایا کہ جی ادب کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ادب شریعت، دوسری ادب خدمت، تیسری ادب حق، اور چوتھی ادب حقیقت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کی اصطلاح میں ان 4 اقسام سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے ادب شریعت۔ شیخ فرماتے ہیں یہ وہ ادب الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے ذریعے سکھایا، اسی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا۔ بس یہ لوگ ادب سیکھنے والے بھی ہیں اور سکھانے والے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ ادبنی فاحسن ادبی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا۔ دوسری قسم ہے ادب خدمت۔ شیخ فرماتے ہیں یہ اصطلاح یعنی ادب خدمت بادشاہوں نے وضع کی ہے، کیونکہ وہ اپنے خداموں سے خدمت کروایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اہل اللہ نے دیکھا تو انہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نظر نہ آیا، اور انہوں نے غور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت کا ادب بھی سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا وہ معاملہ ہے جو حق تعالیٰ سے مخصوص ہے، اس میں مخلوق کا عمل دخل نہیں۔ پہلی ادب شریعت میں مخلوق کے متعلق آداب بھی ہیں اور خالق کے متعلق آداب بھی ہیں، اب اسی میں تخصیص کی گئی اور اسے ادب خدمت کہا گیا، اور فرمایا کہ یہ حق تعالیٰ سے متعلق آداب ہیں یا اس کی خدمت ہے۔ فرماتے ہیں یہ ادب شریعت سے زیادہ مخصوص ادب ہے، کیونکہ حکم شریعت کا تعلق کبھی حق سے ہوتا ہے اور کبھی خلق سے ہوتا ہے۔ شیخ کے نزدیک تیسری قسم ادب حق ہے۔ ادب حق کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حق کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے،
حق جس جگہ بھی ظاہر ہو، ایک تو حق تعالیٰ ہے نا، دوسرا یہاں پر حق سے مراد ہے کہ حق بات، حق قول، حق عمل، حق فعل، حق کا ظہور جس جگہ بھی ہو اس جگہ ادب کیا جائے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ فرماتے ہیں کہ حق جس جگہ بھی ظاہر ہو اس کی پیروی کر، اسی کا حکم لگا، اسی کی طرف لوٹ، اسے ہی قبول کر، اسے رد نہ کر۔ اگر تو مرتبے یا عمر میں بڑا ہے اور حق کا ظہور کسی ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو تجھ سے عمر اور مرتبے میں کم تر ہے، یا حق کا ظہور کسی سودائی سے ہوا، تو تکبر نہ کر بلکہ اس کی اتباع کر، یعنی حق کی اتباع کر اور اس سے حق کو اخذ کر، اور اس شخص کی خود پر فضیلت کا اعتراف کر کہ یہی انصاف ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں ابو عبداللہ ابن جبیر کے علاوہ کوئی دوسرا شیخ نہیں دیکھا جو اس قسم کے ادب سے متحقق ہوا ہو۔ میری آپ سے ملاقات شہر سبتہ میں قصر کتامہ میں ہوئی، اور یہ ادب شریعت کا ایک جز ہے، کیونکہ ادب شریعت ہی تمام اقسام کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ شیخ کے نزدیک 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ادب شریعت، دوسرا ادب خدمت، تیسرا ادب حق، چوتھا ادب حقیقت۔ فرما رہے ہیں ان کی اصل جو ہے، جو ہے وہ ادب شریعت ہے، اور اسی سے یہ 4 اقسام جو ہے وہ نیچے نکلتی ہیں۔ اب ہم چوتھی قسم پہ آتے ہیں، ادب حقیقت۔ شیخ کے نزدیک ادب حقیقت ترک ادب ہے۔ جیسے ادب شریعت ادب کرنا ہے، ادب حقیقت ادب نہ کرنا ہے، کیونکہ اس مقام پر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ادب نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ تیرے فنا ہونے اور اس کو اللہ کی طرف لوٹا دینے سے ادب کا ترک کرنا ہے۔ تو ترک ادب کے لیے آپ نے فتوحات میں ایک مستقل باب لکھا ہے، تو ہم بھی ترک ادب کے حوالے سے تفصیل اسی باب یا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم اس کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ادب حقیقت یا ترک ادب جو ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک ادب شریعت کو کس طرح بندہ پورا کر سکتا ہے، یا ادب خدمت کس طرح سے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ادب شریعت یہ ہے کہ شریعت میں اس کے جو احکام بھی آئے ہیں اس کے اوامر اور نواہی پہ بالکل بعین ہی اسی طرح عمل کرنا کہ جس طرح سے شریعت میں آیا ہے، یہی ادب شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور خود میں یا تم میں صاحب امر جو ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خدمت جو کسی امر سے کی جائے وہ ادب شریعت ہے، وہ ادب خدمت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی بجاوری میں کر رہے ہیں، تو یہ ادب شریعت کہلائے گا۔ اب دوسرا ہے ادب خدمت، وہ کس طرح ہے؟ ادب خدمت اور ادب شریعت میں فرق یہ ہے کہ ادب شریعت اس کے حکم سے ہے یا نہیں سے ہے، جبکہ ادب خدمت حکم سے پہلے ادب کرنا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں یہ ادب خدمت ویسا ہی ہے کہ جیسا وہ تجھ سے چاہ رہا ہے اور تجھے ابھی حکم نہیں دیا، تو تو اس کی چاہت پر اس حکم سے پہلے ہی عمل کر لے، اور جیسا وہ تجھ سے چاہ رہا ہے ویسا تو بن جا، تاکہ وہ تجھ سے سوال نہ کرے، کیونکہ جب وہ سوال کرے گا تو اس کا سوال حکم ہوگا، جیسا کہ بادشاہ کا سوال حکم ہوتا ہے، اور جب وہ تجھے حکم دے گا تو وہ امر ادب شریعت میں آ جائے گا۔ تو ادب خدمت یہ ہے کہ تو اس کی منشا کو بھانپ لے، اس کی خواہش کو جان لے، اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ کام کر دے، یا اس جگہ پہ کھڑا ہو جا، یا اس جگہ پہ چلا جا جہاں وہ تجھ سے چاہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ادب خدمت کا مقام دائمی حضور ہے، یعنی کہ وہ شخص ادب خدمت بجا لا سکتا ہے جو اس مقام پہ ہو کہ وہ دائمی حضور سے مراد ہے کہ وہ اگلے کی خواہش کو جاننے کی صلاحیت بھی تو رکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ اگلے کی بات ہی نہیں سمجھے گا تو اس کا ادب کس طرح کرے گا، اس کی خدمت کس طرح کرے گا۔ تو یہ دائمی حضور کا یا دائمی مراقبے کا مقام ہے۔ ادب حق جو تیسری قسم تھی اس کی مثال ہم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ حق میں ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، چاہے حق کسی ایسے شخص سے ظاہر ہو رہا ہے جو مرتبے میں، عمر میں تیرے سے کم درجہ ہے، لیکن چونکہ اس سے حق کا ظہور ہوا ہے تو حق نے اس کو یہ شرف بخشا ہے، اب تجھ پر لازم ہے کہ تو اس حق میں اس کے ساتھ ہو اور اس کو حقیر نہ جانے۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک ادب
اور اس کی 3 اقسام تھی۔ ادب کی چوتھی قسم ادب حقیقت یا ترک ادب ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔